اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةٌ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ۔ سبحان اللہ۔ یہ ساتویں نبی کا ذکر ہے اس آیت کے اندر، یعنی بات قوم نوح علیہ السلام سے چلی تھی، تو اب موسیٰ علیہ السلام کی، کیونکہ یہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے اور غالباً کم و بیش بھی 19 مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک کے اندر آیا ہے۔ تو کیونکہ نبیوں کی باتیں چل رہی ہیں، نبیوں کے قصے واقعات سارے آ رہے ہیں، تو تھوڑا سا ہلکا جو ہے وہ ہلکا قسم کا ایک معمولی تھوڑا سا ذکر کر دیا گیا یہاں پر بھی، یعنی بتایا تو پہلے پوری تفصیل کے ساتھ قرآن پاک کے اندر پہلے بیان کر دیا گیا ہے، لیکن یہاں بھی کیونکہ انبیاء کا ذکر ہے تو ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، تو بھیجا بھی کیسے؟ بِآيَاتِنَا، اپنی آیتوں کے ساتھ بھیجا، وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور غالب اور روشن غلبے کے ساتھ ان کے پاس بھیجا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام جو چیزیں لے کے آئے تھے وہ دو تھیں، ایک تو قرآن آیات لے کے آئے اللہ تعالیٰ کی، آیات سے مراد تورات شریف ہے یا آیات سے مراد معجزات وغیرہ بھی ہے، اور دوسری بات فرمایا وسلطان مبین، ہم نے انہیں روشن غلبہ ہی عطا فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو۔ دیکھیں نا، جہاں بھی اللہ کے نبی کا جب مقابلہ ہوا ہے نا، مقابلے کے اندر غالب ہمیشہ اللہ کا نبی ہی آتا ہے۔ یہ اصول ہے، دعوت دینا، دعوت کا انکار کر دینا یہ اور بات ہے، لیکن جب بات چیلنج کی آ جائے گی تو پھر جیتے گا اللہ کا نبی ہی، یہ اصول ہے۔ جب بھی بات ہوگی غالب ہمیشہ اللہ کا نبی ہی آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو وہ ہم پیچھے تفصیل سے پڑھ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو عصا تھا وہ ظاہر ہے وہ تو ایک بہت بڑا اژدہا بن جاتا، تو سب نے وہ دیکھا بھی تھا، 6 لاکھ لوگوں کے سامنے وہ اژدہا بنا، اور سارے جو کچھ انہوں نے شہتیر اور لکڑیاں اور رسے اور جو کچھ انہوں نے پھینکا تھا سارا کا سارا وہ نکل بھی گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح معجزات بھی عطا فرمائے اور سلطان مبین، اور غلبہ بھی عطا فرمایا کہ موسیٰ جہاں بھی کھڑے ہوں گے غالب آپ ہی آئیں گے۔ اور بھیجا کس کی طرف ہے؟ فرمایا الی فرعون و ملئہ، فرعون کی طرف، و ملئہ اور اس کے وزیروں کی طرف۔ فرعون یاد رکھے، فرعون کوئی نام نہیں ہے، فرعون بادشاہ کا نام ہے، یعنی بادشاہ جس طرح ہمارے ملک کے بادشاہ کو ہم صدر کہتے ہیں یا وزیر اعظم کہتے ہیں، وزیر اعظم تو چلو ہلکا ہوتا ہے، جو بادشاہ ہوتا ہے وہ صدر ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے مصر کے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کو فرعون کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو مصر کے بادشاہ کی طرف بھی بھیجا اور بادشاہ کے وزیروں کی طرف بھی بھیجا، یعنی اللہ کا نبی بادشاہ کے پاس بھی آیا ہے، بادشاہ کے وزیروں کے پاس بھی آیا ہے، اور کیا جب آ کر اللہ کا پیغام سنایا کہ میں اللہ کا کلیم ہوں، نبی ہوں میں، یہ اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، تو انہوں نے کہا فاتبعوا امر فرعون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے نبی کی بات کو چھوڑ دی، اپنے بادشاہ کی بات مان لی ہے۔ وزیروں نے میرے نبی کا ساتھ نہیں دیا، ہاں اپنے بادشاہوں کا ساتھ دیا، اپنے بادشاہ کا ساتھ دیا ہے۔ فاتبعوا امر فرعون، فرمایا کہ جتنے بھی وزیر بیٹھے تھے اب وزارت کون چھوڑے، ٹھیک ہے؟ تو مصیبت یہ بنی، انہوں نے کہا جناب فاتبعوا امر فرعون، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہوں نے اپنے بادشاہ کی وزارت کی خاطر میرے نبی کے پیغام کو قبول نہیں کیا، اور وما امر فرعون برشید، حالانکہ فرعون کا کام کوئی اچھے کام نہیں تھے، فرعون کوئی اچھا بندہ نہیں تھا۔ وہ جکرے جی ایک عام گھٹیا سا بندہ ہو اور وہ اٹھ کے خدائی کا دعویٰ ہی کر دے، اس سے بڑا گھٹیا بندہ کیا ہو سکتا ہے؟ کہ ایک عام بندہ ہے، رب نے بادشاہت کیا عطا فرمائی، وہ خدائی بن بیٹھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ کوئی اچھا بندہ نہیں تھا فرعون، ٹھیک ہے؟ لیکن فرعون کے اس کیا وزیروں نے نبی کی بات کو چھوڑ دیا، حالانکہ معجزہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ کے کھڑے تھے۔ اب دیکھیں نا، جن کے سامنے وہ اژدہا بنا ہوگا ڈنڈا، اور 6 لاکھ کا مجمع بھی ہوگا، ان کے سامنے شہتیر، ان کے سامنے بالے، ان کے سامنے رسے سارے کھا گیا، اور انہی کے سامنے رسے ڈالنے والے کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ فرعون کے سامنے، فرعون کے وزیروں کے سامنے جو جادوگر لائے گئے تھے وہ تو سمجھتے تھے کہ جادو کیا ہوتا ہے، لیکن ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے، ٹھیک ہے؟ مگر ان کو سمجھ نہیں آئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کرسی ہے نا، کرسی
یہ بڑوں بڑوں کی آنکھوں پر جو پردہ ڈال دیتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. اب اگلی بات جو رب نے فرمایا یقدم قومہ یوم القیامہ، فرمایا جیسے فرعون ان سب کا بڑا بنا ہوا تھا، یہ سارے اس کے پیچھے چل رہے تھے، فرمایا یقدم قومہ یوم القیامہ، فرمایا قیامت کے دن بھی وہ اپنی قوم کے سب سے آگے آگے ہوگا، جہنم کی طرف سب سے آگے ہوگا. بادشاہ سلامت جو ہوئے، لیڈر جو ہوئے، جب لیڈر ہے تو پھر لیڈر جب اگر یہاں پہ آگے ہے تو لیڈر کو وہاں بھی آگے ہی ہونا پڑے گا. ٹھیک ہے جی. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ فلانے قدم بڑھا ہم تیرے ساتھ ہے، تو قیامت کے دن بھی قدم وہ بڑھائے گا اور تم بھی انہی کے ساتھ ہوگے. یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ہوگا کیا، میں یقدم قومہ یوم القیامہ اور فاوردہم النار، فرمایا کہ ایک تو قیامت کے دن فرعون آگے آگے ہوگا اور فاوردہم النار، پیچھے پیچھے قوم بھی اس کے ساتھ جہنم میں جا رہی ہوگی. ٹھیک ہے. ظاہر ہے جو وزیروں کے ساتھ جو بادشاہ کے ساتھ چلے تھے دنیا کے اندر، اب وہ دریا تک جو اس کے ساتھ آ گئے تھے، فرمایا اگر اس دنیا میں اس کا ساتھ دیا ہے تو قیامت کے دن بھی اس کا ساتھ چھوٹنے والا نہیں ہے. اس لیے قرآن مجید کی یہ آیت ہے نا، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، میں جو دنیا کے اندر جس کے ساتھ پیار کرتا ہے نا، رب قیامت کے دن کھڑا بھی اسی کے ساتھ کرے گا. ٹھیک ہے. یہ کوئی نہ سمجھے کہ یہاں پہ ایم این اے کے ساتھ یاری ہو اور وہاں پہ جا کے داتا صاحب کے ساتھ یاری ہو جائے، ایسا کوئی چکر نہیں ہے. ہاں جو یہاں یار ہوگا قیامت کے دن بھی کھڑا بھی اسی کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. اور یہی سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ہر بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، ہر بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. وہ دیکھ لے کہ اس کا دوست کیسا ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کے دین کا اندازہ لگانا چاہے کہ یہ کتنا دیندار ہے، میں اس کی اٹھک بیٹھک دیکھو کہ بیٹھتا کس کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. جس کے ساتھ بیٹھتا ہوگا اس کے پلے ایمان بھی اتنا ہی ہوگا. ٹھیک ہے. اب مجھے آپ بتائیں، جنہوں نے بیٹھنا ہی چودھریوں کے ساتھ اور وڈیروں کے ساتھ اور ایم این اے اور ایم پی اے کی خوشامد کرتے کرتے جن کی گزری ہے، ان کے پلے ایمان کتنا ہوگا. ساری زندگی سیاسی پارٹی رہنماؤں کے جناب والا چاپلوسی کرتے کرتے گزر گئی، انہوں نے ان سے سلام تک نہ لیا، لیکن پھر بھی ساری زندگی انہی کے جو ہے وہ گانے گاتے رہے. تو مجھے آپ بتائیں قیامت کے دن آیا تو نہیں ہو سکتا نا کہ ساری زندگی یہاں پہ کھڑے ہو کے نواز شریف کو اور عمران خان اور زرداری کو ووٹ دے اور قیامت کے دن داتا صاحب کے ساتھ کھڑا ہو جائے. سمجھ آیا نا جی. یہ اصول ہے. جو دنیا کے اندر جس کے ساتھ پیار کرے گا، سرکار کی بارگاہ اقدس میں ایک شخص حاضر ہوا آ کے عرض کی یا رسول اللہ مجھے آپ سے بڑا پیار ہے، لیکن پریشانی یہ ہے کہ میں جب گھر جاتا ہوں تو مجھے ایک خیال دل میں آتا ہے کہ آپ تو قیامت کے دن ظاہر نبیوں کے صف میں ہوں گے اور آپ تو ویسے بھی امام الانبیاء ہیں، ہم عام آدمی ہیں، عام لوگ ہیں، پتہ نہیں ہم کہاں کھڑے ہوں گے. اگر یا رسول اللہ آپ کو وہاں نہ دیکھ سکے تو پھر ہمارا کیا بنے گا. یہ حضور کے ساتھ صحابی کی محبت تھی کہ یا رسول اللہ آپ کو اب تو جب دل کرتا ہے آ کے دیکھ لیتے ہیں، وہاں پہ اگر آپ کو نہ دیکھ سکے تو کیا کریں گے. تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ پریشان نہ ہو کہ میرے ساتھ ہی ہوگا. حضور نے ایک اصول بیان فرمایا کہ تو اگر میرے بغیر نہیں رہ سکتا نا تو ہر اس شخص کے لیے یہ اصول ہے المرء مع من احب یوم القیامہ، جو شخص جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن کھڑا بھی اسی کے ساتھ اسی کے ساتھ. یہ اصول ہے. ٹھیک ہے. اس کو اپنے دماغ میں اپنے دل میں بٹھا لے. جس کے ساتھ دنیا میں پیار رکھیں گے قیامت کے دن کھڑا بھی اسی کے ساتھ ہونا پڑے گا. اور قیامت کے دن پھر رد و بدل نہیں ہوگا کہ نہیں جی ہم تو تو ان کے ساتھ تھے، اندر سے تو آپ کے ساتھ تھے. ایسا قیامت کے دن نہیں چلے گا. قیامت نہ تو دیکھتی ہے نہ اندر اندر دیکھتی ہے. قیامت تو پھر سارا کوئی نکال کے رکھ دے گی نا. وہ ہے نا قرآن مجید کیا ہے تو کہ ہم جو کچھ تم کر رہے ہو وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، کہ جو کچھ تم کر رہے ہو ہم اسے لکھتے جا رہے ہیں. جتنا پیار تجھے رب کے ساتھ ہے نا وچو اوپر تو نواز شریف کے ساتھ ہے، اوپر تو زرداری اور عمران خان کے ساتھ ہے، وچو جو اگر تو رب کے ساتھ ہے وہ بھی لکھا جا رہا ہے. تو کتنا رب کے ساتھ ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے. تو اس لیے نا اپنی یاریوں کا بندہ آج اس بات کا خیال کر لے، اپنی یاریوں کا ذرا تھوڑا سا چیک ہم ضرور کر لیں کہ ہماری یاریاں ہیں کن کے ساتھ. ٹھیک ہے. ہمارے منڈے کھنڈے ان کے آپ ہیئر سٹائل دیکھیں نا، کپڑے پہننے کا، جو بالوں کے کٹوانے کا، جو ہیرو نے کٹوا رکھا ہو نا فلم سٹار نے. ٹھیک ہے جی. ان کے کپڑے بھی ویسے، ان کے بال بھی ویسے. ٹھیک ہے جی. جو انہوں نے فلم سٹار نے کرنا ہے وہ انہوں نے کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو قیامت کے دن کھڑا بھی تو شاہ رخ خان کے ساتھ ہی ہونا ہے نا. ٹھیک ہے.
یہ نہیں ہو سکتا ہے. میں آپ کو اصولی طور پہ یہ پکی بات بتا رہا ہوں، اور قرآن اور حدیث کی بات ہے. یہ آپ کے سامنے یہ آیت ہے کہ یقدم قومہ یوم القیامہ، فرمایا قیامت کے دن جو فرعون کے ساتھ کھڑے تھے، قیامت کے دن بھی فرعون کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ جو فرعون کے ساتھ ڈوبے تھے وہ موسیٰ کے ساتھ آ کے کھڑے ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا. جنہوں نے فرعون کا ساتھ دیا دنیا کے اندر، کھڑے بھی فرعون کے ساتھ ہی ہوں گے، اور جنہوں نے نواز شریف اور زرداری کا ساتھ دیا ہے، کھڑے وہ بھی انہی کے ساتھ ہی ہوں گے. یہ کوئی نہ سمجھے کہ جناب وہاں پہ جا کے کوئی تھوڑی سی وہ رد بدل ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا. اور آگے الفاظ دیکھیں، فرمایا فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ، فرمایا وہ جو امام صاحب بنے ہوں گے نا ان کے فرعونیوں کے، یعنی بڑا فرعون، ٹھیک ہے جی، بادشاہ سلامت آپ اپنی قوم کو لے کے جہنم میں جائے گا. رب فرمائے گا تو آگے آگے چل، سارے فرعونی پیچھے چلیں اس کے. کیوں؟ تاکہ سب کو یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ جس کے ساتھ تم چلے تھے وہ تمہیں کہاں لے کے جا رہا ہے. ٹھیک، جس کے ساتھ تم چلے تھے وہ تمہیں کہاں لے کے جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اب دیکھ رہے یہی تو وجہ ہے کہ قیامت کے دن جب انبیاء کے ساتھ بنے گی، ہر امتی اپنے نبی کے ساتھ ہی کھڑا ہوگا، ہر امتی اپنے نبی کے ساتھ کھڑا ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، فرمایا بئس الورد المورود، فرمایا کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے جہاں پہ وہ امام ان کو لے کے گیا ہے. ٹھیک ہے. وہ بادشاہ جہاں ان کو لے کے گیا، یعنی فرعون خود تو ڈوبا ہی ڈوبا، ساتھ کارکنوں کو بھی لے ڈوبا، ساتھ وزیروں کو بھی لے ڈوبا. ٹھیک ہے. اگر خود کلمہ پڑھ جاتا، اس کے وزیر کلمہ پڑھ جاتے، تو شاید اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اور جنت کے بھی مقام اور عطا فرما دیتا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غالباً نجاشی بادشاہ کو خط لکھا تھا اور اس نے کلمہ بھی پڑھا تھا. ٹھیک ہے. نجاشی بادشاہ یہ وہ یوں سمجھ لے کہ عظیم شخص ہے جس کا اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود جنازہ پڑھایا ہے. ٹھیک ہے. نجاشی بادشاہ کو حضور نے خط لکھا نا، تو آپ نے ایک اصولی بات اس کے اندر لکھی، میں بادشاہ تو خود بھی کلمہ پڑھ، اپنی رعایا کو بھی کلمہ پڑھوا. فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تجھے دوہرا ثواب عطا فرمائے گا. تیرا بھی ثواب تجھے ملے گا، لیکن تیری رعایا کا ثواب بھی تجھے ہی ملے گا. رعایا کو تو ملنا ہی ملنا ہے، لیکن تیرا ثواب تجھے ملنا ہے، تیری رعایا کا ثواب بھی تجھے ہی ملے گا، کیونکہ تو ابتدا کر رہا ہے، بڑا تو ہے تو ثواب بھی تجھے زیادہ ملے گا. یہ تو اس کا مطلب یہ کہ اصول تو سمجھ آ گیا نا کہ اگر لیڈر اچھا کام کرے گا اور اس کے دیکھتے دیکھتے پیچھے کارکن اگر اچھا کام کرے گے تو لیڈر کو دوہرا ثواب. ٹھیک ہے جی. تو لیڈر ہی ختم نبوت کا ڈاکو ہو تو پھر تو کارکن بھی ظاہر حصے دار تو ہے نا، جنہوں نے ووٹ دیا ختم نبوت کے ڈاکو کو. ٹھیک ہے جی. جنہوں نے ختم نبوت قادیانی کو، جنہوں نے اپنے بہن بھائی کا اس کو ووٹ دیا، تو تم بھی تو اس کے ساتھ شریک ہی ہو. سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ اور اگلا میں ایک اور بات بتاؤں آپ کو، اگر چور چوری کرے اور بندہ دوسرا اس کی رہنمائی کرے کہ فلانے گھر کے اندر سارا کچھ پڑا ہوا ہے، چوری کے اندر وہ شریک ہے کہ نہیں؟ یعنی ایک بندہ دوسرے کو بتا رہا ہے کہ میاں فلانے گھر میں ڈاکہ اگر ڈالنا ہے نا، فلانے گھر میں ڈال، ٹھیک ہے، مال بڑا ٹائٹ ملے گا. ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیں دونوں چور ہوئے کہ نہیں؟ ایک چوری کرنے جا رہا ہے، دوسرا چوری کا راستہ دکھا رہا ہے، چوری کے اندر شریک ہوا نا. سیم یہی بات ہے کہ جب ہمارے حکمرانوں کو تم نے ووٹ دیا اور انہوں نے آگے جا کے قومی خزانے پر ڈاکہ ڈالا، انہوں نے اس پاکستانی قوم کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا، جتنے ووٹ ڈکیٹ ہے اتنا تو بھی اس کے جرم کے اندر برابر کا شریک ہے، کیونکہ تیرے ووٹ کی وجہ سے وہ سارا کچھ کر رہا ہے، تیری سپورٹ کی وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یار بئس الورد المورود، کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے جہاں پہ ان کا بادشاہ ان کو لے ڈوبا ہے. اور آگے میں وَأُتْبِعُ فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں ہم نے دنیا کے اندر بھی اور قیامت تک ہم نے فرعون پر بھی لعنت کر دی، فرعون کے ماننے والوں پر بھی لعنت کر دی. اسلام کا مخالف ہو اور اس کو رحمتیں تھوڑی ملیں گی. ٹھیک ہے جی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ذرا پچھلوں سے سمجھ لو، پچھلوں کا قرآن مجید نے ایویں نہیں پچھلے واقعات بیان کیے ہیں. ٹھیک ہے جی. حالانکہ جب یہ پچھلے والا واقعہ بیان کیا جاتا نا، آگے تو یوسف علیہ السلام کا واقعہ بھی آنے والا ہے. ٹھیک ہے. تو واقعات بیان کیے جاتے تو کفار مکہ کہتے ہیں یہ تو پہلے والے واقعے ہم نے سنے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ خالی واقعات نہیں ہے، یہ وہ حقیقت ہے جو تمہیں سمجھائی جا رہی ہے کہ ان کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. ان کو خالی واقعہ نہ سمجھو. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأُتْبِعُ فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں فرعون پر دنیا میں بھی لعنت کی گئی، فرعونیوں پر بھی، اور قیامت کے دن بھی اس پر لعنت ہی ہوگی. اور بئس الرفد المرفود، میں کہ انعام بھی کمایا تو کتنا برا انعام کمایا. لوگ اچھا کام کر کے جنت لے گئے،
کلیم اللہ کے پیچھے چل کے، نبیوں کے پیچھے چل کے، اسلام کے پیچھے چل کے ظالم نے بادشاہی کی آکڑ کے اندر 5 سال کی کرسی کی آکڑ کے اندر مخالفت بھی کی تو اللہ کے نبیوں کی ہے، مخالفت بھی کی تو اسلام کی ہے. ٹھیک ہے جی. دیکھیں نا جی، کل فرعون اگر نبی کا مخالف ہو، قوم سمود قوم صالح اگر نبیوں کی مخالف ہو، وہ تو ساری غلط. یہاں پہ پارلیمنٹ کے اندر سود کے خلاف جو ہے وہ بل پیش کیا جائے تو اس کی مخالفت سارے کر دے، تو نبی کی مخالفت نہیں. شراب کے اوپر ہندو کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ جناب ساڈا بہانہ بنا کے شراب کی اجازت نہ دو، ہم نہیں پیتے شراب، شراب تم خود پیتے ہو، بہانہ ہمارا بناتے ہو. یہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر ہندو نے کھڑے ہو کے کہا تھا، ڈوب مرنے کا مقام نہیں. اس نے کہا جی اگر ہمارا بہانہ ہے نا تو ہم کہتے ہیں کہ پابندی لگاؤ شراب پر، پیتے تم ہو، بہانہ ہمارا بناتے ہو. سب سے پہلے یہ تینوں، شیطان خان ہو، زرداری ہو، گنجے ہو، سب نے تینوں نے مخالفت کی ہے. سود کے خلاف انہوں نے مخالفت کی ہے، شراب کے خلاف انہوں نے مخالفت کیا ہے. مجھے بتا پیچھے بچ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، وہ نبیوں کے مخالف تھے، تم شریعت کے احکامات کے مخالف تو تم بھی ہو. جب شریعت کے مخالفت ہوگی تو نبی کے احکامات کی مخالفت تو ہو ہی گئی. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالک من انباء القرآن نقص علیک منہا قائم و حصید. یہ ساری بستیوں کی خبریں ہیں نقص علیک جو ہم نے تمہیں بیان کر دیے ہیں. یہ قوم سمود ہو، قوم صالح، قوم لوط، قوم شعیب، قوم موسیٰ، یہ ذالک من انباء القرآن، یہ تمام بستیوں کی خبریں یا واقعات ہم نے تمہیں بیان کر دی ہیں. نقص علیک، ہم نے آپ کو بیان کر دی ہیں. منہا قائم و حصید، کچھ کے آثار ابھی باقی ہیں اور کچھ کے آثار مٹ چکے ہیں. ٹھیک ہے، نا یقین ہے تو قوم عاد کو دیکھ لو، ان کے شہر ابھی تک موجود ہے. قوم سمود کے شہر ابھی تک موجود ہے، ابھی تک بھی موجود ہے، اور وہ کھنڈرات ابھی تک بچے ہوئے ہیں. ذرا جا کے آپ ان کے ذرا غور کر کے دیکھیں، نیٹ پہ آپ کھولیں اور آپ جب ان کے محلات دیکھنا شروع کریں، بندہ آج بھی حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیا بلا تھے جنہوں نے اتنے بڑے بڑے محلات بنائے ہیں، اور پہاڑوں کو کھود کے کریت کے انہوں نے بنائے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ہم نے تمہیں پچھلے واقعات بیان کیے نا، اس لیے کیے ہیں کہ بندے کا پتر بن کے رہے. تیری تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے. جن کو ہم نے برباد کیا ہے ان کے تو آکڑ بھی بڑی تھی، ان کے پاس تو پیسہ بھی تھا، ان کے پاس تو جسم بھی تھا، طاقت بھی بڑی تھی. منہا قائم و حصید، کچھ نشانیاں بھی موجود ہیں، انہیں دیکھ لے. اور وہ حصید، اور کچھ نشانیاں وہ ہیں جو ہم نے ختم کر دی ہیں، ان کے قصے قرآن کے اندر پڑھ کے دیکھ لو. فرمایا دونوں چیزیں ہم نے تمہارے سامنے رکھ دی ہیں، سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے، نہ سمجھ آئے تو پھر ہم آپ پہ پوچھ لیں گے. ٹھیک ہے، اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.